السلام علیکم 7 RY کیسے میں یاسمین خان، اور آج ہے 16 مارچ 2026۔ ناظرین، انٹرنیشنل نیوز میں سب سے پہلے میں آپ کو سوئٹزرلینڈ کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ سوئٹزرلینڈ کا امریکی فوجی پروازوں کو فضائی حدود کی اجازت دینے سے انکار، کیونکہ غیر جانبداری کے تحت امریکہ کے 3 پروازوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، صرف 3 پروازوں کی۔ اس میں ہے فضائی حدود میں، یعنی کہ اس وقت وہ وہاں سے جا سکتے ہیں ایک انسانی حقوق کے تحت، جو کہ زخمی ہوں، پھر طبی امداد کی ضرورت کے تحت فضائی حدود میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد چین کے بعد روس نے بھی ایران کی انسانی امداد بھیج دی ہے، اور پھر اس کے بعد کینیا میں روسی سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا میں ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے کہ ایک کارکن جو ہے وہ اس کو طیارہ جو ہے وہ اس میں بھیجا گیا ہے، 13 ٹن سے زیادہ اس میں امدادی طبی سامان بھر کر وہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اب آذربائیجان پہنچا ہے، اب آذربائیجان سے ایران میں وہ سڑکوں کے راستے ٹرکوں کے ذریعے وہاں پر پہنچے گا۔ یہ امدادی روسی حکام نے احکامات کے تحت جاری کیا ہے، کیونکہ فضائی حدود جو ہے وہ میکسیمم کنٹریز کے لیے بند ہے۔ اب ناظرین، اس کے بعد جو کہ شمالی کوریا کا کم جون ہے، اس نے بھی تجربے کیے ہیں، اور جنوبی کوریا کے مطابق 14 مارچ کو 2026 نے شمالی کوریا نے تقریباً 10 جو کہ میزائل، بیلسٹک میزائل ہیں، وہ سمندر کے قریب داغے گئے ہیں، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ سانان علاقے سے فائر کیے گئے ہیں۔ اب یہ میزائل 340 سے 350 کلومیٹر تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں، اور پھر سمندر جاپان میں جا کر گرے ہیں، لیکن ویسے کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد مزید بم کے بارے میں بھی سنیں کہ ٹرمپ نے ایران کے خارق جزیرے، جس کو کہ تاج کہا جاتا ہے پیٹرول کا، وہاں پر مزید بم بھی مارنے کا اندیا دے دیا، یعنی کہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم، کہ وہ کہتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے ایرانیوں نے مائنز بچھائی ہوئی ہیں یا نہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو کہ آبنائے ہرمز ہے، وہاں پر بھی اس راستے سے اور دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں جو وہ اس راستے سے جا سکیں گے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ معلوم نہیں سپریم لیڈر زندہ ہیں یا نہیں، کیونکہ آبنائے ہرمز بیسیکلی وہ بند ہے۔ تو ناظرین، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ جو ہے وہ اس کو کھلوانا چاہتا ہے، جو اس نے بیان بھی دیا تھا۔ اب اس کے بعد ایران کے جو کہ مسلسل حملے ہیں اسرائیل کے، پھر اس کے بعد وہاں کے جو کہ ناظرین اس کے انٹرسیپٹر ہے، جو کہ اس کو روکا جاتا ہے، جو کہ میزائل جاتا ہے، اس سلسلے میں خطرناک حد تک کم ہو گئے ان کے پاس۔ ناظرین، ایران کے تل ابیب جو کہ علاقہ ہے، وہاں پر اسرائیل کے مختلف جو علاقے ہیں اس میں میزائلی حملے کئی مقامات پر کیے گئے ہیں، جس سے کہ وہاں پر آگ بھڑک چکی ہے اور قریبی عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اور ناظرین، وہاں پر جو ہے ان کی بندرگاہ پر بھی ایران نے امریکہ کی طرف سے فیصلہ کن حملے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں کا جو علاقہ ہے ناظرین، وہاں پر ان کو خالی کرنے کے لیے وہاں کے شہری کو کہہ دیا گیا کہ اس علاقے کو خالی کر دیں، یعنی کہ جبل علی بندرگاہ ہے اس کو بھی کہا گیا خالی کر دیں۔ اب ایران نے خفیہ طور پر فجیرہ کے قریب رہنے والوں کو علاقہ چھوڑنے کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اب ناظرین، اس کے بعد شمالی کوریا کے سلسلے میں سنیں کہ شمالی کوریا کا ایک ہی ہفتے کے اندر میزائلی تجربہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی امریکہ کا اس نے اپنے ہرمز کے تحفظ کے لیے دوسروں کی مدد مانگ لی ہے، یعنی کہ اس نے چائنا کو بھی کہا ہے کہ ہماری اس سلسلے میں مدد کی جائے۔ اپنے ہرمز آپ کو پتہ ہے ایران نے کمپلیٹلی بند کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، عباس راچی نے کہا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے وقت امریکی خبر رساں ادارے نے یہ بھی بتایا کہ سپریم لیڈر خامنئی صاحب اپنی جو کہ ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اس وقت جو بیٹے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب، ان کی میں بات کر رہی ہوں۔ اب یاد ہے کہ امریکہ نے کہا تھا کہ
کسی نہ کسی طرح آبنائے ہرمز کو ہم جو ہے وہ کھلوا کر رہیں گے، کیونکہ تیل جو ہے پیٹرول وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد خارک جزیرے کے سلسلے میں بھی سن لے کہ ایران کا خارک جزیرے پر امریکی امارات سے ہونے کا دعویٰ۔ اب اس سلسلے میں یو اے ای نے الزام مسترد کر دیا ہے، یعنی کہ امریکہ نے گزشتہ رات 90 فوجی تنصیبات پر حملے کیے، پھر اس کے بعد ایران کے بعد جو کہ ایران کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ اب وہ زیادہ خطرناک حملے جو ہیں وہ وہاں پر کیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد استعمال ہوتے جا رہے ہیں جتنے بھی زیادہ خطرناک میزائل ہیں۔ اب انٹرسیپٹ ان کو روکتا ہے جو کہ امریکہ کے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس یہ والے ہتھیار جو ہیں وہ ناظرین وہ بہت مہنگے ہیں، جو کہ ایران نے جو ہیں وہ کافی کم کی لاگت میں تیار کیے ہوئے ہیں، کم قیمت کے۔ اب ناظرین اس کے بعد ان کی جنگ تو خیر اس وقت جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے دونوں ملکوں کی جاری ہے، لیکن جو کہ ایران ہے وہ ہار نہیں مان رہا۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا ڈومیسٹک نیوز کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈومیسٹک نیوز میں مریم صفدر نے ایک روڈ بنوائی تھی کچھ عرصہ پہلے، اب اسی روڈ کو لاہور میں ناظرین وہاں پر موٹر بائک، اور علیحدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے بتایا گیا تھا کہ جی موٹر بائک جا رہی ہوں، ایک سیپریٹ سی جگہ بنائی تھی، پھر اس کے بعد اسی کو اب پہلے کروڑوں روپے اس کے اوپر لگائے، پھر اب اسی کو جو ہے وہ ادھیڑ بدھیڑ کر رہے ہوں، اکھاڑ رہے ہیں، اب اس کے اوپر بھی کروڑوں روپے لگ رہے ہیں، اس کو توڑ بروڑ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ جن کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ کروڑوں روپے اس میں کھاتے بناتے وقت بھی اور اس کو توڑتے وقت بھی، یہ سارا قوم کا خزانے کا پیسہ جو ہے وہ ضائع جا رہا ہے۔ اب اسی طرح ایک اور بھی سنیں کہ راول پنڈی میں جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی ملازمین ہیں 850 ملازمین ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ سوچو کوئی اکنامک رجسٹری ہے وہاں سے ان کو 3 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملی ناظرین، اور وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 20,000 ایسے ملازمین بھی ہیں جن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، ان کو تنخواہیں نہیں ملی، ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں ملی، حتیٰ کہ انہوں نے ستھرے پنجاب کے نام سے بھی جو کہ ملازمین تھے ان کو بھی تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اور 3 4 مہینوں کی، اور اب سارا پیسہ اپنے اوپر یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد اتنا مہنگا انہوں نے جہاز خریدا 13 ارب روپے کا، اور اس میں اپنے بیٹے کو ہنی مون کے لیے بھیجا، اور لوگوں جنہوں نے محنت کی ہے ناظرین ان کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں، اور ایون کہ ان لوگوں نے تو ابھی جتنے کہ نئے ملازمین ہیں اور ان کی جو پینشن کے پیسے بنتے ہیں ناظرین، ان کی پینشن بھی انہوں نے کہا اب ان کو آئندہ سے لائف میں پینشن بھی نہیں ملے گی، جب تک اگر یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو یہی حکم چلے گا، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ وہ نئی آنے والی حکومت کیا کرتی ہے۔ اب ناظرین اس وقت ایک پائلٹ کو، گورے پائلٹ کو یعنی کہ پاکستانی پائلٹ کو نہیں رکھا گیا تاکہ ان کی زبان نہ سمجھیں سیکھیں، ان کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم اندر کیا بات چیت کر رہے ہیں، تو 20 کروڑ روپے ناظرین ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں پاکستان کے خزانے سے، اور عوام جو ہے پاکستانی سچ پوچھے تو عوام جو ہے وہ بزدل ہے، اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر عوام بہادر ہو تو ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے یہ آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ سکے اور کچھ کر سکیں۔ تو ناظرین سوشل میڈیا میں اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ شور پڑا ہوا ہے، اور ان کے سرکاری اور حکومتی سرپرستی میں جو کہ خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں سے بھی اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ 30% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اور ویسے تو جو بھرتی ہو رہے ہیں ان کی جو پینشن ہے وہ پہلے ہی بند کر دی گئی ہے، جو کہ ابھی ریسنٹلی یہ لوگ انہوں نے جتنے بھی رکھے ہیں۔ اب ناظرین اس کے بعد زکوٰۃ کے سلسلے میں سن لے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں 8 ارب جو ہے ناظرین وہ عید سے قبل 8 ارب روپیہ تقسیم نہیں ہو سکا۔ وہ اس طرح کے زکوٰۃ کا جو چیئرمین ہے وہ اپنے سائن کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کے پیسے غریب لوگوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو اس سے زیادہ جو تھی وہ عمرہ کرنے کی ضرورت تھی، تو ناظرین وہ بندہ جو ہے وہ عمرہ کرنے چیئرمین بابا چلا گیا اور اس نے سائن نہیں کیے اور 8 ارب روپیہ روکا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ کے پیسے وہ ضروری تھا کہ جو اتنے لوگوں نے اپنے اخراجات کرنے تھے، پھر اس کے بعد عید سر پر آ رہی ہے، لیکن اس کو جو تھی وہ اپنے عمرے کی پڑی ہوئی تھی، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ عمرے میں مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا اور اتنی دنیا کا حق مار کر، اور وہ روتے ہیں تو روتے پھر اس سے پوچھے اس طرح کے عمرے قبول نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں لوگوں کی عقل مت ماری گئی ہے یا ہم لوگوں کی عقل مت ماری گئی ہے کہ جو ہم ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، غلط نہیں ہونی چاہیے، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کی اتنی عمریں گزر گئی، ان بابوں کو عقل کیوں نہیں آتی ہے۔
پھر اس کے بعد ناظرین یسٹرڈے بھی بتایا تھا کہ ایم این اے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ ان کا تعلق جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور انہوں نے کرپشن کے بارے میں کہا کہ اس میں بھی ہمارا حق ہے۔ وہ صحیح کہتا ہے، کیونکہ جس انسان کی پوری لائف اسی پر گزری اور اس کو فیل نہیں ہوتا کہ وہ حرام کھا رہا ہے یا حلال کھا رہا ہے۔ تو ناظرین پہلے آپ اس کا یہ کلپ سنیں، دیکھیں، اس کے بعد کرپشن پہ ہمارا حق نہیں ہے اور ان کا ہے۔ جب ایک کلچر بن چکا ہے تو حق ہے، بالکل حق ہے۔ دیکھیں جنہوں نے کیا اب یہ کلچر بن گیا ہے، اگر جو نہیں کرتا وہ تو نقصان کر رہا ہے اپنا۔ تو ناظرین یہ آپ پکچر دیکھیے کہ جو اس میں یہ مرتضی وہاب صاحب کیا لکھ رہے ہیں کہ قبرستان بنانے جا رہے ہیں جس سے کہ شہریوں کو آسانی ہوگی، اور جو زندہ ہیں ان کی آسانی کا نہیں پتا، مردوں کی آسانی کا زیادہ ان کو فکر لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں جو بھی ان کو اب منصوبہ مل رہا ہے اس میں انہوں نے کم از کم پیسے بنانے ہیں۔ تو ناظرین وہاں کی اس طرح کی صورتحال ہم کس کس کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور کس کس کو کہیں، اور آپ یہ دیکھیں اگر پاکستان میں جو رہتے ہیں وہ کوئی بولتا ہے تو اس کو جی ڈالا لاؤ پکڑو اور اس کو لے جاؤ۔ تو یہ باہر ہی ہیں جو ہم لوگ اوورسیز اتنا بول لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ حرکتیں ہیں، اسی لیے اس ملک کی یہ حالت ہے ناظرین۔ اور پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بیسکلی اگر ان کو باہر کے ویزے ملے تو 1 منٹ بھی رہنے کے لیے کوئی شریف آدمی تیار نہیں ہے، کسی پڑھے لکھے کا اب وہاں کوئی کیریئر نہیں ہے، کیونکہ ساری چور حکومت بیٹھی ہوئی ہے ناظرین، اور وہ صرف اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کا پیسہ ہے اور ہنی مون منا رہا ہے جا کر اس جہاز پر مریم صفدر کا بیٹا، حالانکہ دیکھا جائے تو کیا کام ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ بعد کے آنے والی حکومتیں جو ہوں گی وہ ان لوگوں کے اوپر مقدمے بنائیں گی اور یہ بھاگ کے باہر چلے جائیں گے۔ خیر اب تو دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے کہ باہر کے ملکوں میں بھی جانے سے ان کی بات نہیں بنے گی، وہاں پر بھی لوگ ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7RYK، اس کو سبسکرائب کیجیے گا اور ٹک ٹاک پر دیکھ کر فالو کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔